حافظ نعیم الرحمان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ صحبتیں بھی برداشت کریں اور پھر اپنا گھر نہ پڑے، ہجرت کرنا اور وہاں پر ایک اسٹیٹ کو قائم کرنا، اور اس میں بھی پھر جو احکامات ہیں جن سے ہم بہت خوف کھاتے ہیں سزاؤں سے، وہ احکامات سزاؤں کے بھی اس وقت آتے چلے گئے جب نظام قائم ہوتا چلا گیا، جب لوگوں کو عدل ملا، انصاف ملا، جب ایک ایسی چیز ملی کہ جس کے نتیجے میں غریب اور امیر دونوں کو انصاف برابر کا ملے گا اور دونوں کو رائے دینے کا حق حاصل ہوگا، تو پھر اس کے نتیجے میں پھر سزاؤں کا بھی پورا سسٹم بنا، پھر ایک پیکج کی صورت میں یہ دین ہے۔ تو اگر یہ قائم ہو جاتا جس مقصد کے لیے ملک ہم نے بنایا تھا، تو پھر یہ بنگلہ دیش نہ بنتا، پھر بنگالیوں کو ان کے حقوق ملتے، پھر سندھیوں کو ان کے حقوق ملتے، بلوچوں کو ان کے حقوق ملتے، پنجابیوں کو اور پختونوں کو اور مہاجروں کو ان کے حقوق ملتے، پھر لوگ لسانیت کی بنیاد پر نہیں اٹھتے۔ اس لیے یہ عدل اگر ہم قائم کرنے میں کامیاب ہوں جو ہمارے دین کی سب سے بڑی پہچان اور شناخت ہے، تو پھر یہ شکوے دور ہو جائیں گے۔ باقی کیسا بھی نظام ہو، جس کو جو کچھ کرنا ہوتا ہے تھوڑا بہت تو راستہ نکال ہی لیتا ہے، تو وہ تو نکل ہی جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ اس وقت جو کتاب میں نے جس کا جیسا مطالعہ کیا اور کچھ کالمز ایسے تھے، مجھے اصل میں بہت اچھی بات یہ ہے کہ ڈھلو صاحب نے وہ مسودہ بھجوا دیا تھا جو چھپنے سے پہلے، تو جس کے نتیجے میں کچھ دیکھنے کا موقع مل گیا، اور آج کتاب جس میں کچھ کالموں کا اضافہ ہو گیا وہ بھی ملا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ اس وقت کا سب سے بڑا موضوع فلسطین ہے، اور اس کتاب میں فلسطین کے بارے میں نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ واقعات کی صورت میں جب یہ کالم لکھ رہے تھے تو شاید اس وقت کوئی چیز نہیں آئی تھی، لیکن اب انہوں نے اس کو شامل کر دیا ہے۔ اور اسی طرح سے جمہوریت پر بات ہے، فسطائیت پر بات ہے، آمریت پر بات ہے، اور جس طرح سے جو پہرے بٹھائے جاتے ہیں سوچ پر، فکر پر، اس پر گفتگو ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ ڈھلو صاحب جب کالم لکھتے ہیں تو وہ کالم محض ایک لفظ نہیں ہوتا، ایک بالکل تھیوری نہیں ہوتی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ اعداد و شمار بھی پیش کرتے ہیں، تاریخی پس منظر بھی بیان کرتے ہیں، اور تاریخ سے جوڑتے ہوئے حالات کا تجزیہ کرتے ہیں، جو بہت اچھی بات ہے۔